بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حورین حنان۔ دوستو، آج میں بات کروں گی جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں مشہور محمد علی انجینئر مرزا کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کی اکیڈمی سیل کر دی گئی ہے، ان کے اوپر فتویٰ دائر ہو گیا ہے کفر کا، مذہب توہین کا۔ تو جو بندہ، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بندہ قرآن کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، پہلے بات وہ اللہ اور اس کے نبی کی کرتا ہے، ہمارے مذہب دین کے بارے میں کرتا ہے، مسلمانوں کے دین کے بارے میں، وہ بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے اور وہ کیسے کفری الفاظ نکال سکتا ہے۔ اور میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ایک دیکھی، ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ بہت روڈلی بات کرتے ہیں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ تو وہ بھائی دوسروں کی ویڈیو نہیں دیکھتے، کیونکہ آج کل پیار سے بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ معاشرہ ہو گیا ہے کہ حق بات جو ہے، ایک بندہ حق بات بتائے گا اور 10 آگے سے اس بات کو غلط کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے وہ فتویٰ دائر کر دیتا ہے، جو مرضی بات کو غلط بیانی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب تو بہت ساری باتیں سکھاتا ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا۔ جو جنگیں وغیرہ ہوتی تھی وہ کس لیے ہوتی تھی؟ پھر اگر زبان سے بات سمجھ آ جائے تو جنگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جس طرح حق کے لیے آواز انہوں نے بلند کی، حق کبھی نہیں جھکتا، اور جن کو ان کی بات بری لگتی ہے، بالکل وہ محمد علی انجینئر مرزا جو ہیں اس بات قابل تعریف ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ صرف اللہ اور وہ نبی کی بات کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کے جو ہے کیسے خلاف ہو سکتا ہے اور غلط بات کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں چینل پہ بیٹھ کے سامنے، پوری لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گالیاں تک نکالتے ہیں۔ ان کو تو کسی نے فتویٰ دائر نہیں کیا، نہ ہی ان کو پکڑا، نہ اریسٹ کیا۔ تو میں یہ جو ہے میری درخواست ہے کہ جو انجینئر مرزا کے ساتھ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سارے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ وہ بالکل دین کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، وہ بھی دین کی بات کرتے ہوتے تھے، وہ بھی بالکل اس طرح ہی جس طرح یہ بولتے ہیں اسی طرح بالکل کڑک جو ہوتی ہے نا بات، وہ کرتے تھے۔ اور ان کے ہوتے ہوئے، جب وہ زندہ تھے، ان کے ہوتے بھی بہت سارے لوگوں کو ان سے بھی مسئلہ تھا، جیلسی تھی، بہت اپنے ایشوز بنائے ہوئے تھے۔ آج جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آج ان کی جو باتیں ہیں وہ معجزہ لگتی ہیں۔ آج ان کی کئی باتیں فلسطین کے بارے میں بھی جو باتیں کئی، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی پیش گوئی سب کو اچھی لگتی ہے، اور جب وہ تھے ان کی جو تھی تب قدر نہیں کی۔ جو ہمارے مولانا طارق صاحب ہیں ہمارے، جو ان کے ساتھ بھی اسی طرح باتیں کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ان کو بھی غلط کہتے ہیں، وہ روڈلی تو بات نہیں کرتے، ان کی بات میں تو اتنے سکون پیار اطمینان ہوتا ہے، اور ان سے بھی سب کو مسئلہ ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ چومو یا ہمارے گھٹنوں میں بیٹھ کے بات کرو، وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ وہ اگر روڈلی بات کرتے ہیں یا صحیح طرح بات کرتے ہیں نا، تو وہ لوگوں کو قدموں میں بھی نہیں بٹھاتے۔ ہر ایک نے جو دین میں اپنی اپنی 10 باتیں نکالی ہوئی ہیں نا، تو وہ ان کو دین کی جو بات بندہ کرے، وہ بندہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، کیونکہ ہمارے جو نبی پاک بھی تھے، وہ مہر نبوت بھی تھی ان کے پاس، ان کے جو چچا جان تھے، اور جو لوگ نہیں مان لانے والے تھے وہ نہیں مان لائے تھے۔ تو پلیز اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیں۔ وہ بالکل حق کی بات کرتے ہیں، بالکل کلمہ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ صرف اللہ ایک ہے اور ان کا نبی ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف جو لوگ دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت کریں، نماز قرآن پڑھیں، اگر نماز ہی خالی پڑھنا چھوڑ دینا تو یہ سارے فتنے اور سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی باتیں۔ تو پلیز ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، انجینئر صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ ان پہ آسانی فرمائے، آمین۔